اس بات سے زیادہ عام ہے کہ اذیت کا روکنا اذیت پہنچانے والے تک محدود ہو، بلکہ اس کا معنی وسیع ہو کر ہر اس شخص کو شامل ہے جو لوگوں سے اس کی اذیت رسانی کو روک سکتا ہے، خواہ وہ سڑک سے کوڑے کو ہٹا کر ہی ہو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی جب یہ فضیلت ہے تو پھر دلوں سے اسے دور کرنا تو اس سے بھی بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح قول و فعل سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس قول و فعل سے رکنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے جس میں حق بات کا اثبات اور باطل کا ابطال ہے۔ جیسا کہ بخاری نے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو میں ضرور کروں گا، لیکن میں ظالم کی مدد کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روکو یا منع کرو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ اظہار ثانی کا پیشہ کمتر نفوس ہی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہی اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے بہادر وہ ہے جو اذیت رسانی کے معاملے میں بزدل ہے، اور سب سے بزدل وہ ہے جو اس میں بہادر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کی تکلیف تو برداشت کرتا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ اس اذیت کو جو وہ دوسروں کو دے اسی کسوٹی پر پرکھے گا جس پر وہ دوسروں سے ملی اذیت کو رکھتا ہے، تو لوگوں کے درمیان سے بلا شبہ اذیت رسانی ختم ہو جائے گی۔ تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے صحیفے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے بربادی ہو، پھر ان کے لیے بربادی ہو کہ تغابن ہار جیت کے دن ان کی مفلسی کے صحیفے کا اعلان کیا جائے گا تاکہ وہ دنیا اور آخرت کو کھوتے ہوئے واپس لوٹے۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم نفع اٹھانے والوں میں سے بنیں، مفلسوں میں سے نہیں۔ اور یہ عقل والی بات ہے کہ آدمی اپنے جبڑے کو اس بات سے روکے کہ زبان کو آزاد چھوڑ دے، کہ ایسی چیز بکتی پھرے جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور جس سے نفع کے بجائے نقصان ہو، اور اپنے ہاتھ کو اس طرح کھولے کہ اس کی ہتھیلی ہر امن پسندی کے لیے پھیلی رہے، اسے نہ کوئی ایسی چیز پکڑے اور نہ اس کی طرف بڑھائے جو اس کے مولا اللہ کو ناراض کرے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کو حدیث میں ہاتھ پر مقدم کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ ہاتھ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ زبان کے زخم میں معنوی، نفسیاتی اور زمانی گہرائی ہوتی ہے جو ہاتھ کے زخم سے بڑھ کر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے، کچھ لوگوں کو آپ صرف تنقید کرتے دیکھیں گے، وہ فرقوں اور نسلوں کے اچھے کاموں کو بھول جاتے ہیں اور ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے مکھیاں عافیت و سلامتی والی جگہ کو چھوڑ کر تکلیف اور زخم پر بیٹھتی ہیں، اور یہ نفسوں کا گھٹیا پن اور مزاج کی خرابی میں سے ہے۔ تو اس شخص کے لیے کتنی نامرادی ہے جس کی زبان کی درازی اور ہاتھ کے ہتھوڑوں سے بچنے کے لیے اس سے آس پاس کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور اس شخص کے لیے کتنی کامیابی ہے جس نے نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، نہ اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچایا، نہ اپنے قریبی کو نقصان پہنچایا، یا نہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس میں آپ نے فرمایا، اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، کھلی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، سوائے تیرے کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر، اس کے جال اور پھندوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات کے لیے کسی برائی کا ارتکاب کروں یا دوسروں تک پہنچنے کا باعث بنوں۔ رواہ ترمذی۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت، چغل خوری، طعنہ زنی اور عیب جوئی سے باز رکھے، اپنے ہاتھ کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھے، اپنے قلب کو کینہ، حسد، فتنہ، اضطراب اور تشویش سے پاک و صاف رکھے، دوسروں پر ایسا الزام جو ان میں نہیں ہے لگانے سے باز رہے، اور لوگوں کے عیوب اور لغزشوں کی ٹوہ میں نہ پڑے کہ ان پر عار دلائے، ان پر خوش ہو یا انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور بھڑکائے۔ سادہ لوح وہ ہے جس نے اپنی ہتھیلی کو نرم کر لیا، اس سے تکلیف کو دور کیا اور روکا، اور وہ ہمارے لیے خندہ رو اور خندہ پیشانی بنا۔ اس نے اپنا جبڑا بند کر لیا اور ہاتھ کھول دیا۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو۔ ہم میں سے ہر ایک کو
ان برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول کے ذریعے بتایا۔ اللہ کے پاس قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ رواہ البخاری۔ اللہ میرے لیے آپ کے لیے قرآن اور سنت برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس کی آیت و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں کہتا ہوں جو تم سن رہے اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک اور توبہ کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ و بابرکت ہم جیسا کہ اس نے حکم دیا میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے بندے اور رسول خیر البشر پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اور جان لو کہ ایک ایسا عظیم صدقہ ہے جو مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ ایسا صدقہ جس کے لیے نہ تو مال کی ضرورت ہے اور نہ جسمانی محنت کرنے اور نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس میں طاقتور اور کمزور، امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ یہ کسی کو دوسرے کے ساتھ برائی کرنے سے روکنے کا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ قیمتی اور زیادہ نفیس ہو۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو؟ آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کا کام کر دو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں اگر میں ایسے کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا لوگوں سے اپنا شر روک لو، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کسی عقل مند شخص کو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ بھلائی کی طرف سے برائی سے باز رہنا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ جزا عمل کی جنس سے ہے، کیونکہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے جلد یا بدیر تکلیف پہنچے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے میں نے مدینے میں ایسے لوگوں کو پایا جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، پھر انہوں نے لوگوں کی عیب جوئی کی تو ان کے اندر وہ عیوب داخل ہو گئے، اور میں نے مدینے میں ایسے لوگوں کو بھی پایا جن کے اندر عیوب تھے مگر وہ لوگوں کے عیبوں کے بارے میں خاموش رہے تو ان کے عیوب ختم ہو گئے۔ لہذا اللہ کے بندو تکلیف پہنچانے کے انجام سے بچو، کیونکہ یہ ایک تباہ کن عادت اور مہلک فعل ہے جو صریح گناہ اور ذلت آمیز عذاب لاتا ہے۔ اللہ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ درود و سلام نازل ہو صاحب حوض اور شفاعت پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم آپ پیارے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے کہ تو نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی۔ اے اللہ تو چاروں خلفاء ابوبکر عمر عثمان اور علی تمام صحابہ تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر تو اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے ولی امر کو جو چیز تو چاہتا اور پسند کرتا ہے اس کی توفیق دے۔ اے حی و قیوم، اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اس ملک کی بھلائی ہے۔ اے اللہ ہمارے اس دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معاش ہے، اور ہمارے اس آخرت کی اصلاح فرما جس جو ہمارا انجام ہے۔ اے اللہ خیر میں ہماری زندگی کو تو زیادہ فرما۔ اے اللہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو ختم نہ کر۔ اے اللہ ہمیں بھٹکانے والے فتنے سے بچا۔
اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔